بأن الله يرى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ نگاہ نبوت کی یہ تاثیر تھی کہ جو آپ کے حلقے میں داخل ہوتا تھا اس کو میت دائمی نصیب ہوتی تھی۔ میت دائمی ہر صحابی کو اللہ نے نصیب فرمائی تھی، اور سب سے زیادہ جو میت نصیب ہوئی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوئی۔ ان سے جو روایات کی کمی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ان کو میت دائمی کی وجہ سے اکثر وہ استحضار حضوری کی کیفیت میں رہتے تھے، تو اس کیفیت کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری روایات کو نقل نہیں کیا کہ کہیں میری زبان ایسی بات مجھ سے نہ نکل جائے جو الفاظ حضور کے نہ ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ جب میں آپ کی مجلس میں آتا تھا تو مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے یہ ہمارے نقشبندی سلسلے میں جو تاثیر چلی ہے نا، کیونکہ یہ سلسلہ صدیقی ہے تو صدیقی نسبت کی وجہ سے اس طریقے کو اللہ رب العالمین نے بہت قبولیت بخشی ہے، اور قبولیت اس معنی میں ہے کہ ان میں صدیقی پرتاؤ ہوتا ہے، اور جب صدیقی نسبت کا پرتاؤ جن لوگوں میں ہوتا ہے ان لوگوں سے اللہ رب العالمین خاص طور پر یہ کیفیت انہیں نصیب ہوتی ہے الم یعلم بأن اللہ یرا۔ وہ ہر وقت اس دھیان میں رہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مشائخ نقشبند جو ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ الم یعلم بأن اللہ یرا، یہ ذکر قلبی حقیقی دائمی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ذکر حقیقی قلبی دائمی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ بندے کو یہ دھیان نصیب ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ دھیان ہے اور اس کے باوجود بھی آپ منکرات میں مبتلا ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایمان کا استحکام نصیب ہی نہیں ہے، اور جب تک ایمان کو استقامت نصیب نہ ہو اس سے پہلے والی جو زندگی ہے وہ سب خطرات کی زندگی ہے، مجاہدے کی زندگی ہے۔ اس لیے باقی طریقوں کی تربیت میں اور ہمارے اس طریقے کی تربیت میں جو امتیاز ہے وہ یہ بخشا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ باقی بزرگوں کے طریقوں میں سب اچھے طریقے ہیں، لیکن سالک موت تک مجاہدے میں رہتا ہے، پھسلنے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے۔ اور اس طریقے کی برکت یہ ہے کہ جب ذکر دائمی قلبی نصیب ہو جاتا ہے تو شریعت جو ہے وہ مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ جیسے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب یہ جو استقامت علی الدین ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ فنائے نفس اور فنائے قلب کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور فنائے نفس اور فنائے قلب جو ہے یہ ذکر دائمی قلبی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ فنائے نفس تب حاصل ہوتا ہے کہ جب یہ نفس کی جو سرکش قوت ہے یہ ذکر میں مصروف ہو جائے، اور اس کی ذکر میں مصروفیت سوائے اس کے نہیں کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ میں آج عصر کی نماز کے بعد اپنے اس طریقے کے اعجاز کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا۔
صرف اس میں ذات کے اجرا سے ساری تربیت مکمل ہو جاتی ہے، ساری تربیت مکمل ہو جاتی ہے۔ اور شاید اللہ رب العالمین کو اس اخیر زمانے میں ہم جیسے لوگوں کی حالات اور مصروفیات کا اندازہ تھا کہ یہ لوگ کچھ لمبی چوڑی محنت نہیں کریں گے، لمبی چوڑی ریاستیں ان سے نہیں ہو سکیں گی، تو ہمارے سلوک کو اللہ نے اسی میں پابند کر دیا۔ عالم مکاشفہ میں کسی دوست کو خواجہ عبد الخالق وجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، تو ان سے پوچھا کہ حضرت یہ علم یا علم بان اللہ یرا جو ہے، ذکر دائمی قلبی جو ہے، کیا آپ کے زمانے میں بھی یہ اسباق ہوتے تھے، یہ مراقبات اتنے طویل ہوتے تھے کہ جس کے طے کرنے کے بعد یہ کیفیت نصیب ہوتی تھی؟ فرمایا یہ ضرورت تمہارے زمانے میں پیش آئی، ہمارے زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہمارے زمانے میں صرف صدیقی نسبت کا پرتاؤ تھا کہ علم یا علم بان اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے مجھے سب کچھ۔ اب اس سے قلب کے خیالات پر بھی پہرا لگ جاتا تھا، دل کے خیالات بھی پاکیزہ، سوچ بھی پاکیزہ، اللہ جو دیکھ رہا ہے۔ سارے فتنوں سے بندے کی جان چھوٹ جاتی ہے، ہزار مصیبتوں سے، ہزار غموں سے آدمی اس یقین کی وجہ سے اللہ آزاد کر دیتے اس کو۔ اسی کو اللہ والوں نے وصول اللہ سے بھی تعبیر کیا ہے، وصول اللہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ علم یعلم بان اللہ یرا، علم یعلم بان اللہ یرا، کتنا زبردست اللہ نے خود کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اب میں اور آپ اپنے تقوی کی اور بزرگی کے جتنے بھی ڈنڈورے پیٹیں، جتنا مرضی ڈنڈورا پیٹتے رہیں کہ میں نیک ہو گیا، میں بزرگ ہو گیا، میں عابد ہو گیا، میں زاہد ہو گیا، مجھے یہ حاصل ہو گیا، مجھے یہ حاصل ہو گیا، وہ عالم من اتقی، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے سارا۔ اس لیے دھوکہ فراڈ یہاں نہیں چلتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ تو منافقین کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو خوش کرنا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو خوش کرنا، اپنے بارے میں اچھا گمان اور خوشفہمی میں مبتلا رہنا۔ تو علم یعلم بان اللہ یرا، بس یہ دولت نصیب ہو جائے، یہی نقشبندی سلسلے کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے۔ یہی ہمارے طریقے کا سبق اول بھی، یہی آخر بھی۔ اور اگر یہ دولت نصیب نہیں تو زندگی بھر پھرتا رہے، زندگی بھر پھرتا رہے۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے لمبی چوڑی ریاستیں نہیں کی، ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کے لیے بس ایک نگاہ ہی کافی تھی، ایک نگاہ کافی تھی۔ اب چرواہا بکریوں کو ریوڑ لے کر صحرا میں پھر رہا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ وہ اس گرمی میں کیوں روزہ رکھا؟ کہا مجھے ایام حالیہ کا ڈر ہے، قیامت کا خوف ہے مجھ پر۔ کہا یار ایک بکری تو بیچ دو ہمیں۔ کہا جی میں اس ریوڑ کا مالک نہیں ہوں، ملازم ہوں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے امتحان کے طور پہ کہا اتنے بڑے ریوڑ سے کیسے پتہ چلے گا، اتنے بڑے ریوڑ سے کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بکری گم ہو گئی ہے؟ پوچھ بھی لیا مالک نے تو کہہ دینا کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا۔ تو وہ بکریاں چرانے والے چرواہے کا ایمان، نگاہ نبوت کی تاثیر، کہتا ہے علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ کہاں ہوں گے اس وقت؟ تیرے میرے سودے کے وقت اللہ کہاں ہوں گے اس وقت؟ عبداللہ بن عمر جب واپس مدینہ منورہ آئے نا، آوازیں دے کر کہہ رہے تھے وہ لوگوں، وہ صحرا میں بکریاں چرانے والا چرواہا ایمان میں ہم سے آگے چلا گیا، یہ ہے میت۔ اب کئی لوگ پریشان ہیں، ہمارا دل نہیں پھڑکتا، کوئی پھڑکتا ہے تو وہ آسمان کو پکڑتے ہیں، پنکھوں سے جھولتے ہیں،
ناچتے ہیں، یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ دائمی ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی پہ کپ کپاہٹ طاری رہے، کانپنا الگ چیز ہے، وہ الگ ایک بالکل ایک باریک معاملہ ہے، لیکن دل کے اجرا کا معاملہ کہ دل جاری ہو گیا، یہ شخص صاحب دل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے صاحب دل ہونے کا کہ اس کو اللہ نے شریعت پر استقامت نصیب کر دی ہے، دین مزاج بن گیا اس کا۔ اب کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، اس کو خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اس۔ میں تو اکثر سوچتا رہتا ہوں، پہلے اللہ والوں کی خدمت میں مریدین آیا کرتے تھے اور کبھی اپنے روحانی سفر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ حضور ہماری باطنی تربیت کہاں تک ہوئی ہے، اپنی فراست سے بتائیں ہمیں۔ تو شیخ بتایا کرتے تھے آپ کا فلاں مقام ہے، فلاں مقام ہے، فلاں مقام سے گزر رہے ہیں آپ۔ تو آج کل تو میں سمجھتا ہوں کسی شیخ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا شیخ آپ کا موبائل ہے، آپ تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیں آپ کیا دیکھتے ہیں، بس جو آپ جس کو دیکھتے ہیں آپ اسی کے ہیں، بس وہی آپ کا الہ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ، یہ ہے الم یعلم بان اللہ یری۔ اس سبق کو مردوں کو بھی پکانا ہے، عورتوں کو بھی پکانا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے بس۔ آپ کا ہاتھ غلط نہیں پکڑے گا، آپ کی زبان غلط نہیں بولے گی، آنکھ غلط دیکھے گی نہیں، کان غلط سنے گا نہیں، آپ کسی حرام کی طرف چل ہی نہیں سکتے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو اپنی بزرگی پر پریشان رہنا چاہیے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میرا معاملہ بڑی مشکل ہے میرے لیے بھی۔ تو اس کو حاصل کرنا، اس کی محنت ہے ساری، بس کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کی تنہائی بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا مجمع بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، جس آدمی کی تنہائی ٹھیک نہ ہو نا، اس آدمی کا مجمع تو کیا، اس کا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کچھ ٹھیک رہ ہی نہیں سکتا۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ فقیر کو چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کے کلام کو چوری نہ کرے، سالک کو چاہیے کہ وہ اولیاء کے کلام کو چوری نہ کرے۔ فرماتے ہیں کیسے چوری نہ کرے؟ اب وہ جس مقام پر بیٹھ کر بات کر رہا ہے، سامعین نے اصلاح کی نیت سے نہیں سنی، خیال آ رہا ہے کہ مضمون اچھا بیان ہو رہا ہے، اس کو یاد کروں، بیان کروں، اس کو بیان کروں آگے، اس نیت سے نہ سنیں، یہ چوری کر رہے ہیں کلام کی۔ اب کلام کا چوری کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کلام اس کا حال نہ ہو، یعنی حال نہ بن جائے اس کا۔ بات سمجھ رہے تھے میری؟ تو نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے، جب تک نیت کی اصلاح نہ ہو تو پھر بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ اونچی بات کر کے نہ بندہ پھنس بھی جاتا ہے بعض اوقات، یہ ذہن میں رکھیں ایسا، اونچی بات کر کے پھنس جاتا ہے۔ میں یہ عملیات کا کام میں نہیں کرتا نا، تو میں اکثر دوستوں کو مشورہ بھی دیتا ہوں، نہ کام سمجھو تو نہ کرو، اس کام میں آتما مارا کرو، کہیں کہیں سچ بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں سچ بھی ہوتا ہے، ہر جگہ جھوٹ۔ ہاں، اس طرح بات پیش آئی جاتی ہے کبھی، اچھا ہاں، آگے سے تکا لگتا ہے نا، کہیں تکا چل جاتا ہے نا، کہیں آگے سچ ہوتا ہے، آگے پھر اس سچ سے بدنام مارا جاتا ہے۔ صحیح بات سمجھ رہے نا میری؟ الم یعلم بان اللہ یری، الم یعلم بان اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس دھیان کو اپنے ساتھ لازم پکڑنا ہے، اسی کو وقوف قلبی کہا گیا ہے، اسی کو معیت دائمی کہا گیا ہے، اور یہی فنائے قلب ہے، یہی فنائے نفس ہے۔ یہ جتنی اصطلاحات جن ناموں سے آئی ہیں نا،
اس ساری کا محور و مرکز یہی ہے کہ میں کیوں ذکر کرتا ہوں، کیوں مجلسوں میں آتا ہوں، کیوں محنت کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ دھیان نصیب ہو جائے۔ یہ تصوف کا جو مسئلہ ہے نا، ہمارے اکابر میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بہت قبولیت عام نصیب فرمایا تھا، قبولیت عامہ اللہ نے ان کو بہت بخشی ہے۔ بارگاہ الہ کے مقبول آدمی تھے، بارگاہ رسالت کے بھی مقبول آدمی تھے۔ زندگی کا آخر دور مدینہ طیبہ میں گزرا ہے، اور مدینہ طیبہ میں گزرا کیا ہے کہ بس مدینہ طیبہ ہی کے مسافر ہو گئے، ان کا جسم مبارک بھی اسی زمین میں۔ یہ اعزاز اس شخص کو نجد کے حرم کے 5 امام جس شخص کی تدفین میں شامل تھے، مدینہ طیبہ کے 5 امام۔ نجدی اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں، 5 امام شامل تھے جنازے میں، بہت بڑے انسان گزرے ہیں۔ یہ علم یا علم بان اللہ یرا، یہ باریک نقطہ نہ سمجھ آئے نا آدمی کو، نہ سمجھ آئے تو بڑے بڑے اہل علم سرگرداں رہے، یہ کیوں حلقے کرتے ہیں، کیوں مجلسیں کرتے ہیں، یہ کیا مقصد ہے اس کا۔ مولانا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی بہت بڑے شخص گزرے ہیں وہ بھی۔ ایک دن شیخ الحدیث صاحب سے کہنے لگے، حضرت آپ جیسی بلند مرتبہ شخصیت جس کو اتنا حدیث پر عبور ہے، یہ کبھی کبھی آپ ہلکے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ پیری مریدی شروع کی ہوئی ہے آپ نے۔ حضرت اگر وقت دیں تو میں آپ سے اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو چاہتا ہوں، تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ گزر رہے تھے راستے سے تو یہ بات انہوں نے کی، تو انہوں نے اسی وقت ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا اتنا تفصیلی مسئلہ ہے، اتنے مختصر وقت میں کیسے ہوگی بات؟ فرمایا میں جانتا ہوں تفصیلی مسئلے کو، آپ بات کریں آپ۔ فرمایا یہ تصوف کیا ہے، یہ آپ کی جو اصطلاحات ہیں، دائمی حضوری یہ کیا ہے، میت دائمی کیا ہے، وقوف قلبی کیا ہے، اس پر مجھے مطمئن کرنا ہوگا، آپ نے تفصیلی وقت چاہیے۔ فرمایا بھائی یہ تو بہت آسان بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، اگر آپ کو نصیب ہے تو آپ یہ کچھ نہ کریں جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ یہ کئی لوگوں کو ذکر کے حلقوں پہ اعتراض ہوتا ہے نا، ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت کی خدمت میں ایک آدمی ہے، اس نے کہا حضرت یہ کہتے ہیں جی کہ یہ مراقبہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ ذکر کا یہ طریقہ، کہا جس طرح تم ذکر کو اچھا سمجھتے ہو ویسے کرو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، جیسے تم اچھا سمجھتے ایسے کرو۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا اس کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، نیت کو سمجھتے ہو نا، اور اس کی انتہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، اتنی بات ہے بس۔ اگر یہ آپ کو نصیب ہے تو آپ کچھ نہ کریں بس، تو مجھے تو نصیب نہیں ہے، میں تو اسی لیے رو رہا ہوں، میں تو پریشان ہوں۔ 40 سال ہو گئے بخاری پڑھاتے ہوئے، تقریباً کم و بیش 60 سال ابو داؤد شریف پڑھائی ہے انہوں نے، اور 40 سال مجھے بخاری پڑھاتے ہو گئے، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اگر آپ نہیں پریشان تو آپ نہ کریں، میں تو اس سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آج میں بھی دیکھ رہا تھا 10 سال حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بہت بڑے عالم ذوب کے قاضی تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قندھار میں بیٹھ گئے تھے۔ 10 سال کے بعد کسی نے پوچھا حضرت اتنا عرصہ ہو گیا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا علم یا علم بان اللہ یرا سیکھ رہا ہوں، اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔
کہ اتنے بڑے عالم ہو کہ آپ کو نہیں سمجھ آئی گا؟ نہیں سمجھ آئی، میں تو پریشان ہوں اس سے۔ کوئی کام شروع کرتا ہوں، جذبہ ٹھیک ہوتا ہے، بس کچھ وقت کے بعد پھر جذبہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس حال میں اگر موت آئی کیا کریں گے؟ اس حال میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کو حاصل ہے تو آپ غم نہ کرو اپنا، پھر مجھے تو نہیں حاصل، میں تو ڈرا ہوں، ہر وقت پریشان ہوں اس سے، کیونکہ نفس کے اور شیاطین کے بڑے زوردار قسم کے حملے مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، تو میں تو ان حملوں کے زیر اثر ہوں آج کل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ پا کے گئے تھا، ورنہ علم بھی بڑا حجاب بن جاتا ہے، معلومات بہت بڑے حجاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے التجا اور دعا میں یہ طریقہ اتنا آسان ہے ہمارا، اتنا آسان ہے کہ میں نے بے شمار بزرگوں کو دیکھا ہے۔ ہمارے حضرت حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میرے ہاں تشریف لایا کرتے تھے تو لیٹے رہتے، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی آواز، نہ کچھ، اٹھ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میں تو وضو کر سو نہ، میں تو نہ کرتا وضو، میں نہیں کرتا وضو، ہے وضو ہے میرا۔ اب 4 گھنٹے آنکھیں بند، 3 گھنٹے آنکھیں بند، اسی ذکر دائمی میں لگے ہوئے۔ اس لیے ہمارے طریقے میں کسی آدمی کے لیے یہ عذر بھی نہیں ہے میں بیٹھ نہیں سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا، تو لیٹ کے کر، لاف پھوڑ کے کر، زبان کو بھی نہ چلا، بس دل کا خیال رکھ، بس یہی ذکر ہے، یہی ذکر ہے۔ تو اس نعمت کے حصول کے لیے اللہ سے مانگنا، اور یقین جانے مردوں کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، عورتوں کی بھی اچھی ہو جائے گی، گھر کے ماحول سب ٹھیک ہو جائیں گے، کہ یہ دولت نصیب ہو جائے، بس اس کی التجا اور زاری اللہ سے کرتا رہے آدمی۔ اور میں نے جس بزرگ کا ذکر کیا نا، ان کے مکتوبات بھی ہیں میرے پاس کہیں، انہوں نے حضرت کے صاحبزادگان کی تربیت میں ایک خط لکھا، اور خط میں اتنی بات لکھی مجھے یاد رہ گئی۔ فرمایا جن لوگوں کی تم اولاد ہو نا، یہ وہ لوگ تھے جو چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے مراقب رہا کرتے تھے، چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے مراقب رہا کرتے تھے، حضور دائمی حضوری حاصل تھی۔ اب یہ آپ ایسے سمجھیں نا، جیسے ڈرائیور ہے نا، گاڑی چلاتا ہے، گاڑی چلاتے ہو گئے نا، ڈرائیور اپنے وقت پہ گیئر لگاتا ہے، شیشے میں دیکھتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، فون بھی سنتا ہے، گپ شپ بھی صحیح لگا لیتا ہے، اور جس کو جتنا تجربہ ہوتا ہے وہ ایک ہاتھ سے بھی پورے سارے کام کر دیتا ہے۔ لنگڑے معذور ہوتے ہیں، وہ بھی کس شان سے گاڑی چلا لیتے ہیں۔ اب ان کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، یعنی ان کا جو دھیان ہوتا ہے نا، وہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے، وہ باقی کام سارے اس کے زیر اثر چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام خاص طور پر آپ کا وعظ اور خطاب اس وقت تک زوردار ہو نہیں سکتا جب تک کہ دائمی حضوری نصیب نہ ہو، اور دائمی حضوری کے بغیر وعظ ارشاد بھی بس وقت گزارنے والی بات ہے۔ اس لیے اس نعمت کے حصول کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا۔ بازار میں نکلو نا، کوئی چیز خریداری کرنی ہو نا، بعض دوستوں کے لیے بدنگاہی سخت قسم کا ایک مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوتا ہے، ان کی نہیں اتنی پرواہ کرتے، لیکن بعضوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو الم یعلم بان اللہ یرا، اس آیت مبارکہ کو پیش نظر رکھا کرے، پیش نظر رکھا کرے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ میری ساری آنکھوں کی پتلی کی حرکت اللہ اس سے واقف ہے، اللہ اس سے واقف۔ کئی دفعہ آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے تو وہ اس وقت بے دھیانی میں ہوتا ہے،
وہ اللہ کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے نا، لیکن دھیان نہیں کرتا کہ اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آپ کے سینے میں جو چھپا ہے نا اللہ اس راز سے بھی واقف ہے، آگاہ ہے اس سے بھی۔ آنکھ کی پتلی نے حرکت کیوں کی ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، تو اس لیے کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں کسی سے، آپ اپنے لیے خود ہی استاد ہیں، خود معلم ہیں، خود اپنی تربیت اپنے اندر جھانک کے آپ کر سکتے ہیں، تو ان چیزوں کا بہت زیادہ رعایت رکھیں۔ تو یہ جو بیعت ہوتی ہے نا، ذکر فکر مراقبہ جو تلقین کیا جاتا ہے، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ میں کبھی حضرت کی زندگی میں سفر پہ جاتا تھا عمرے کے لیے، تو فرمایا کرتے تھے وقوف قلبی کا بہت خیال رکھو، وقوف قلبی، وقوف قلبی کا بہت خیال رکھو، یعنی حرم میں خاص طور پر جانے والے اپنے دل و نگاہ پر پرہ لگا کے رکھیں، کیونکہ بڑی مقدس جگہ ہے، وہاں کی غلطی بھی غلطان ہوتی ہے، وہاں کی نیکی بھی بڑی نیکی ہے، وہاں کی غلطی بھی۔ اس پر میں نے حضرت سے ایک شعر کی تشریح پوچھی تھی، وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سلطان بہو بہت بڑے شاعر صوفی تھے، بزرگ تھے، قادریہ سلسلے کے شیخ تھے، بہت بڑے آدمی تھے، شعر و شاعری میں انہوں نے بہت کچھ سمجھایا لوگوں کو۔ اس میں ایک جو شعر ہے نا، یہ پنجابی میں بھی اور ہماری زبان میں بھی، ایک چھوٹا سا جو بال ہوتا ہے نا جو نظر نہیں آتا، اس کو لوں کہتے ہیں، لوئی، لوئی۔ وہ کہتے ہیں میرے ہر لوئی دے منڈ لکھ لکھ اکھیاں ہون۔ میں نے اسی طرح حضرت کو پڑھتے ہوئے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، اس طرح کہتے ہیں میرے ہر منہ دے لوئی دے منڈ لکھ لکھ اکھیاں ہون، ایک کھولا تو ایک کجاں ہو، کھولا تو ایک کجاں ہو۔ میری ہر آنکھ لو کے منڈ ایک ایک لاکھ آنکھ ہوتی، ایک کو میں کھولتا اور ایک کو میں بند کرتا، تو اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تو میں مرشد وال بجا ہوں، اتنا دیکھتا بھی رہوں، اتنی بار دیکھ بھی لوں اور پھر بھی مجھے صبر تو مرشد دا دیدار ہے باہو میں نو لکھاں کروڑا ہجاؤ۔ یہ بیان عرض کرنے کے بعد فرمایا ایک جنا کوئی ڈاڑھا ہی عاشق ہے، ساری سخت عاشق تھے، تو میں نے کہا حضرت حج تو فرض عبادت ہے، اللہ والوں کے کلام کو بھی سمجھنے کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ میں نے کہا حضرت حج تو فرض عبادت ہے، یہ کیوں فرمایا انہوں نے کہ مرشد دا دیدار ہے بہو؟ مولوی صاحب بیت اللہ میں حج بھی کر کے آیا، عمرہ بھی کیتا، لیکن بیت اللہ میں نہ آسا تھا کیا کیتا ہو؟ بیت اللہ میں جا کے بھی بیت اللہ میں نہیں ہے۔ اس پر فرمایا تھا کچھ لوگ تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں جا کر، کچھ رب البیت کا طواف کرتے ہیں، کچھ رب البیت کا طواف کرتے ہیں۔ اب وہاں جا کر بھی کہا جن کی صحبت سے وہ کچھ ملنا تھا وہ ملنا تھا، اب وہ ملے ہی نہیں، تو وہاں سے بھی ایسے ہی پھر کے آ گئے، وہاں سے بھی خالی آ گئے۔ ورنہ بیت اللہ کا دیدار صرف کرنا، 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں۔ اور ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے سلوک کی تکمیل کے جو مقامات باقی ہوتے ہیں وہ بیت اللہ کو دیکھنے سے حال ہو جاتے ہیں، بیت اللہ میں جانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں سارے، اور جن کے مقامات مدینہ طیبہ سے وابستہ ہوتے ہیں وہ وہاں جانے سے طے ہو جاتے ہیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کے حصول کے لیے، اس چیز کو پانے کے لیے جتنا سفر ہو سکتا ہے کرے آدمی، اور مطمئن نہ بیٹھے۔ یہ مضمون شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب میں لکھا ہے، واعظ میں، کہ میت دائمی حضوری۔ اس پر حضرت مجذوب نے پوچھا تھا حضرت تھانوی سے
کہ حضرت آپ نے فرمایا کہ لگا رہے، تو فرمایا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے یہ چیز نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ فرمایا جب نصیب ہو گئی نا پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کو۔ اس پر ایک شعر لکھا انہوں نے بڑا مزدار، کس سے پوچھیں بھلا منزل جانا کا پتہ، کس سے پوچھیں بھلا منزل جانا کا پتہ، ان کو لگ جاتی ہے چپ جن کو خبر ہوتی ہے، ان کو لگ جاتی ہے چپ جن کو خبر ہوتی ہے۔ تو بس یہ سبق یاد رکھنا ہے، نصیب ہے کسی کو تو شکر کرے، نہیں مراقبے سے حاصل ہوتا ہے، ریاضت سے حاصل ہوتا ہے، کسی طریقے سے حاصل ہو جائے بس اس کی محنت ہے۔ بس بات سمجھ گیا نا؟ یہ جو بیعت کرتے ہو نا اس لیے کی جاتی ہے، یہ جو پلہ پکڑنا ہے اس لیے پکڑنا ہے۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے میں تو پلہ نہیں پکڑاتا کسی کو کہ مجھے نصیب ہے تو تمہیں نصیب کراؤں گا، لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں نصیب ہو جائے، تمہاری برکت سے مجھے بھی نصیب ہو جائے، تم بخشے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے میں بھی بخشا جاؤں، بس میں تو اس سے زیادہ نیت نہیں رکھتا کوئی بھی۔ اور سالک کو فقیر کو بھی اپنے خیالات کو بہت زیادہ اونچا نہیں رکھنا چاہیے کہ میں غوث کب بنوں گا، میں قطب کب بنوں گا، میں ابدال کب بنوں گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے سب کچھ تمہیں مبارک ہو، یہ دھیان رکھا کرو اللہ مجھے انسان کب بنائے گا، میں انسان کب بنوں گا، بس اصل چیز ہے انسان بننا۔ اور فرمایا اب کئی لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں کہ جنت کے اعلیٰ درجات مانگتے ہیں، مانگنے چاہیے، جنت مانگنی چاہیے، یہ کئی لوگوں کا خیال ہے نا جنت کا سوال نہیں کرنا چاہیے، تو پھر جنم کا سوال کرنا چاہیے۔ کیوں ساجد صاحب؟ کئی لوگ بزرگی میں زیادہ آگے چلے جائیں نا تو کہتے ہیں جی خدا سے جنت نہیں مانگنی چاہیے نا، اللہ کی رضا مانگنی چاہیے، اور رضا کا مقام ہی جنت ہے، رضا کا مقام ہی جنت ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ مقام مانگنا چاہیے۔ کسر نفسی سے فرمایا کہ ڈر لگتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ جنتیوں کی جو جوتوں کی جگہ ہو نا، اللہ وہاں جگہ دے دے، بس پٹائی سے بچ جائیں، مار سے بچ جائیں، ان کے جوتوں میں کہیں زیادہ میں جگہ نصیب رہے۔ بات سمجھ گئے نا جی؟ تو بس اسی پہ استغفار ہے، اسی پہ ندامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کلمات توبہ پڑھ لیتا ہوں، ان ساتھیوں کو پڑھا لیتا ہوں، اور جو مستورات ہیں وہ بھی پڑھ لیں، ادھر پکڑ لیں، بس اور نہیں زیادہ ضرورت نہیں، بس یہ 2-3 ساتھی ہیں، باقی جن ساتھیوں کی توبہ کے کلمات سارے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہو ان کی بیعت میں فرق بھی نہیں آتا تھا، بیعت اور مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔